اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الصوم، حدیث نمبر 1898، اردو ترجمہ۔ رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان، اور جن کے نزدیک دونوں لفظوں کی گنجائش ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے آگے روزہ نہ رکھو۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو سہیل نافع بن مالک نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1899، اردو ترجمہ۔ مجھ سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ مجھے بنو تمیم کے مولا ابو سہیل ابن ابی انس نے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1900، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور بعض نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ حدیث نمبر 1901، اردو ترجمہ۔ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کر کے رکھے اس کا ثواب۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ لوگوں کو قیامت میں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 1902، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام علیہ السلام سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملنے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1903، اردو ترجمہ۔ جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد کیسان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں۔
حدیث نمبر 1904 اردو ترجمہ۔ کوئی روزہ دار کو اگر گالی دے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو حشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے کہا کہ مجھے عطا نے خبر دی، انہیں ابو صالح جو روغن زیتون اور گھی بیچتے تھے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ حدیث نمبر 1905 اردو ترجمہ۔ جو مجرد ہو اور زنا سے ڈرے تو وہ روزہ رکھے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت والا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1906 اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اور صلہ نے عمار سے بیان کیا کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا تو اس نے حضرت ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھو اور روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر ابر چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ حدیث نمبر 1907 ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک نے، ان سے عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ حدیث نمبر 1908 ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے جبلہ بن سہیم نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ نے انگوٹھے کو دبا لیا۔ حدیث نمبر 1909 اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن نبی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا یوں کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو، اگر ابر ہو جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ حدیث نمبر 1910
اردو ترجمہ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی نے، ان سے اکرمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے 1 مہینے تک جدا رہے، پھر 29 دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس پر کسی نے کہا، آپ نے تو عہد کیا تھا کہ آپ 1 مہینے تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1911 اردو ترجمہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے، ان سے حمید نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے جدا رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے میں 29 دن قیام کیا تھا، پھر وہاں سے اترے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 مہینے کا ایلا کیا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الصوم کے حدیث نمبر 1898 سے 1911 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔